بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عمل سے 5 مکان کوٹھیاں خرید لیں۔ جب بھی اچانک رقم کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تسبیح ایسے پڑھتا ہوں فوراً دولت آ جاتی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، صرف ایک تسبیح کا عمل ہے۔ اس کی برکت سے آپ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں۔ آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، اس رب کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ بندہ یقین کامل کے ساتھ اگر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس رب سے مانگتا ہے، وہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پھر بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ محترم دوستو، بہت ہی آسان تسبیح ہے۔ آپ نے ایک تسبیح کا عمل کرنا ہے۔ آج ہر شخص کو ضرورت ہے، آج ہر شخص کی مجبوری ہے، آج ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ میری بہن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم امیر و کبیر بن جائیں، اپنا گھر آ جائے، اپنی گاڑی آ جائے، اپنی زمین ہو، اپنی جائیداد ہو، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا، بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، وظائف بھی کر کر کے تھک چکے ہیں، مانو کہ کمر ٹوٹ گئی ہے وظائف کر کر کے۔ یقین مانیں میرے بھائی، جب نیچے کمنٹس کرتے ہیں نا تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے زیادہ وظائف کیے ہیں، اثر نہیں ہوا۔ تو پھر اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں پر ہے، اور یہ آپ نے اپنی طرف سے بتا دیا۔ محترم دوستو، ہم آپ کو وہ وظائف بتاتے ہیں جو ہمارے بزرگان دین کے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے معمولات میں یہ شامل ہوتے ہیں، اور بعض احادیث طیبات کے اندر نقل ہوتے ہیں، اور بعض قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں۔ تو محترم دوستو، آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے، یقین کامل کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بڑے چھوٹوں کی عزت نہیں کرتے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی عزت کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو پڑھتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں نور ملتا ہے، رب کی رحمت برستی ہے۔ جب رب کی رحمت برستی ہے تو رب خوش ہوتا ہے، جب رب خوش ہوتا ہے تو ہم گڑ گڑاتے ہیں، تو وہ رب ذوالجلال ہماری جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو آج بھی میں آپ کو ایک تسبیح بتانے والا ہوں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر کس شخص کو دولت نہیں چاہیے، کس شخص کو گھر نہیں چاہیے، اور جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے رشتے تک نہیں ہو رہے۔ اور کیوں نہیں ہو رہے؟ دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، جہیز دینا ہے۔ جوان لڑکے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فلاں کام نہیں ہو رہا، اٹکا ہوا ہے، کیوں؟ دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، یہ حاجت نہیں پوری ہو رہی، گاڑی خراب کھڑی ہے، گاڑی ٹھیک کروانی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی زندگی کے اندر ایسے کام ہیں جو پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہم پریشان ہیں۔ ہر شخص ہی پریشان ہے۔ تو آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لینا ہے۔
پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی انشاءاللہ عز و جل چینج ہو جائے گی، خوشیوں بھری زندگی آپ گزاریں گے۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھا جائے وظائف تو بہت سارے کرتے ہیں، وظائف کرنا مستحبات میں سے ہے، اور وظائف تو ہم بہت سارے کر لیتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ ہم نے کبھی توبہ کی؟ آخری بار ہم نے توبہ کب کی تھی؟ اور ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں؟ ہم نے اپنے گناہوں سے کبھی معافی مانگی ہے؟ تو یقین مانیں ہمیں یہی جواب آئے گا دل سے کہ ہم نے نہ توبہ کی ہے نہ ہی گناہوں سے معافی مانگی ہے۔ اور جو تیسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجگانہ نماز بھی ہم نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کتنی آتی ہے؟ بالکل بھی ہمیں رکوع سجود بھی ہمیں صحیح طرح ادا کرنے نہیں آتے۔ تو محترم دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ 3 کام، توبہ اور استغفار، گناہ چھوڑ دینا، گناہوں کی معافی اور پنجگانہ نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے۔ میں کئی بار پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام فرماتا ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں، محدثین کرام نے لکھا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ رب بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ تو جب ہمیں یقین کامل ہی نہیں ہوگا، ہمارا گمان ہی نہیں ہوگا، ہمارے گمان میں شک ہوگا، شبہات ہوں گے، پتہ نہیں میں عمل کروں گا ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں اتنی محنت کر لوں ہو ہی نہ، اور پھر ہم ویسے ہی ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ تو محترم دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بھروسے کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ جب عمل کریں گے تو آپ یقین مانیں وہ عرش کا مالک، وہ فرش کا مالک، وہ دونوں جہاں کا مالک، جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو اس شانوں والا رب ہے محترم دوستو، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ کیوں کر عطا نہیں فرمائے گا؟ جب ہم یقین کریں گے، بھروسہ کریں گے تو وہ رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، دیر ہے اندیر نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ ہم پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ کر لیں تو ہم چاہتے ہیں بڑی جلدی، مطلب میں ابھی وظیفہ کروں 5 منٹ کے بعد عصر ہو جائے۔ آپ کو رب سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے؟ رب سے کیسے مانگتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، اس رب سے التجا کی ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں، کتنی دیر سجدہ کیا، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نوافل پڑھے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی، پنجگانہ نماز پڑھنے کی نیت کی ہے۔ تو محترم دوستو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں، بعض اوقات دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی، وہ جو گناہ ہوتے ہیں رب ذوالجلال ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو محترم دوستو، ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، حاجتیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے جو بھی دل کے اندر ہے اس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب کرم فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، آج کا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ آپ نے یہ نام اچھے طریقے سے پڑھ لینے ہیں، اور پہلے ان کا تلفظ آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ جس تلفظ کے ساتھ میں پڑھوں گا اسی تلفظ کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرنا ہے۔ تو آپ جب ان کی ایک تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد آپ دعا کریں گے ذاتی گھر کے لیے، خاص کر کے دولت کے لیے۔ اتنی دولت آئے گی کہ آپ 5 کوٹھیاں لے سکیں گے محترم دوستو، ایسی ان ناموں کے اندر برکت ہے۔ یہ خاص رزق کے لیے ہیں۔ ان کو غریبوں نے پڑھا وہ امیر و کبیر ہو گئے، غلاموں نے پڑھا بادشاہ بن گئے، بے کسوں نے، لاچاروں نے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے ان ناموں کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی، ان کی قسمت بدل گئی،
ان کے نصیب چمک اٹھے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب عمل کریں گے، یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ محترم دوستو، کوشش کیا کریں باوضو ہو کر کوئی بھی عمل کیا کریں۔ وضو آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر بھی جلدی ہوگا۔ آپ نے یہ 4 نام پڑھنے ہیں۔ یا مالکو، یہ یا مالکو نہیں ہے نا، آپ نے یا کو لمبا کرنا ہے۔ یا مالکو، یا کریمو، یا مالکو، یا کریمو، یا صمدو۔ یہ صاد ہے، سین نہیں ہے۔ یا صمدو، صاد ہے، اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یا صمدو، یا مغنیو۔ یہ 4 اسم مبارکہ ہیں۔ پھر میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ یا مالکو، یا کریمو، یا صمدو، یا مغنیو۔ یہ 4 نام ہیں۔ محترم دوستو، آپ نے ہر تسبیح کے دانے پر یہ 4 نام پڑھنے ہیں۔ ایک تسبیح کے دانے پر یہ 4 نام پڑھنے ہیں، پھر دوسری کے اوپر پڑھنے ہیں، پھر تیسری کے اوپر پڑھنے ہیں۔ اس طرح پوری تسبیح کے اوپر 100 دانوں والی تسبیح کے اوپر آپ نے یہ 4 نام ہر دانے پر پڑھ لینے ہیں، تو آپ کی ایک تسبیح ہو جائے گی۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے بھی 11 بار درود پاک پڑھیں، اور جب یہ 100 بار مکمل ہو جائیں، ایک تسبیح مکمل ہو جائے، پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت یہ پڑھ لیں، رات میں کسی بھی وقت یہ پڑھ لیں۔ محترم دوستو، مسلسل 11 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا آپ کو آپ کا گھر بھی ملے گا، اور ذاتی گھر ملے گا، کرائے سے جان چھوٹ جائے گی، مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کاروبار کے لیے پڑھیں گے، کاروبار چمک جائے گا۔ شادی کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا۔ کوئی حاجت ہے، حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ قرض کے لیے پڑھ رہے ہیں تو قرض اتر جائے گا۔ رزق کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، رب غیب کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے، آپ نے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔